دل و جان سے نہ صرف سنیں بلکہ اس پر عمل بھی کر سکیں۔ دعا کرتے ہیں جتنے شنوا ہیں ان سب پر تیرے روح اس کے کنٹرول اور قبضے کو مانگ لیتے۔ ہماری خدا عقلوں کے جو پردے وہ پاک روح ہی ان کو ہٹا سکتا ہے۔ ہم اپنی طاقت اپنی سمجھ سے یہ بالکل نہیں تیرے کلام کو سمجھ سکتے۔ الہام جو ہماری زندگی کا حصہ بننے کو ہے خدا، یہ پاک روح ہی اس کو ہماری روح کے ساتھ جوڑ سکتا ہے۔ محنت کرتے ہیں آپ تیرے بندہ مبشر نور کے لیے خدا، جس کے وسیلہ تیرے کلام کی عمدہ باتوں کو سننے کو ہیں خدا، تیرے بندہ پر تیرے روح کو اس کی خدا رہنمائی کو روح کو اس کے مسا کو مانگ لیتے ہیں اور محنت کیا چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی وہ بولے خدا وہ تیری طرف سے تنویر، تیری طرف سے بھی ہم تک پہنچے، وہ ہم دوسروں تک بھی تنویر کر سکیں اور خدا اس کے وسیلہ سے ہم صراط مستقیم تیار کر سکیں۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیر بیٹھے اپنے کو اس میں سکتے ہیں، آمین۔ 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 خداوند آپ سب کو برکت دے۔ شکریہ آپ خداوند کے کلام کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور اپنی زندگیوں میں اس کو لاگو کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ اور یہ بات میں بڑی ایمان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں پر اگر جڑے ہیں ہمارے ساتھ تو خداوند کے بلاوے اور اس کی برگزیدیت کی وجہ سے ہیں۔ اس وقت کو بڑی آپ سنجیدگی سے استعمال کیجیے گا اور خداوند کے کلام اور اس کے روح کے شنوا ہوں۔ آئیں ہم آج کے متن کو جو زبور 24 ہے اس کی تلاوت کریں گے اور پھر اس میں سے سیکھنا شروع کریں گے۔ آئیں میرے ساتھ زبور 24 جس کا عنوان ہے جلال کا بادشاہ۔ اس کے 4 حصے ہیں آج کے کلام کے لیے، تو ان کو ہم ضرور سیکھیں گے 4 حصوں میں۔ پہلا حصہ ہے، پہلی 2 آیات ہیں، جلال کا بادشاہ خالق ہے۔ آیت 1، زمین اور اس کی معموری خداوند کی ہے، جہان اور اس کے باشندے بھی، کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور سیلابوں پر اسے قائم کیا ہے۔ 3 سے 4، جلال کا بادشاہ پاک ہے، خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مکان پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے، جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی۔ جلال کا بادشاہ راست بازی عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ راست باز ہے۔ وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے گا، ہاں اپنے نجات دینے والے خدا کی طرف سے صداقت، یہی اس کے طالبوں کے پشت ہے۔ یہی تیرے دیدار کے خواہ ہیں، یعنی یعقوب۔ اے پھاٹ کو، جلال کا بادشاہ عدالت کرنے آتا ہے۔ اے پھاٹ کو اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ خداوند جو قوی اور قادر ہے، خداوند جو جنگ میں زوراور ہے۔ اے پھاٹ کو اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں ان کو بلند کرو، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ لشکروں کا خداوند، وہی
जलाल का बादशाह है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने के वसीला से हमें बरकत मिले। ज़बूर 24 जिसकी अभी हमने तलावत की, इसका उन्वान इस मतन के मुताबिक जलाल का बादशाह है। मैंने बताया कि इसके 4 हिस्से हैं। जलाल का बादशाह खालिक है, वो पाक है, अपनी रास्तबाजी की वजह से वो रास्तबाजी देता है और वो अदालत करता है। ये इस बात की हकीकत यहाँ हम पाते हैं। लेकिन गुज़श्ता हफ्तों में हमने इस बात की तलावत भी की, इस बात को सीखा, तफसीर की ज़बूर 2 में। वहाँ पर भी 4 हिस्से हमने देखे। अक़वाम आलम खुदा के और उसके मसीह बेटे के खिलाफ हैं। आसमान जहाँ पर गज़ब की तस्वीर दिखाता है, वहाँ पर इत्मीनान, सुकून और नजात का मुस्दा भी देता है। और फिर इसके साथ दुनिया के बादशाहों को, अक़वाम आलम को मशवरा भी देता है कि तौबा ताइब हो, खुदावंद के हजूर आओ। और आखिर में बताता है कि अगर तुम बेटे को चूमोगे तो बच जाओगे, उसके फजल में आ जाओगे। अगर तुम बेटे को रद्द करोगे तो वो तुम्हें अजाब में डाल देगा। ज़बूर 24 इस बात की हकीकत को और खूबसूरत करके और ज़्यादा जलाली करके मसीह की शान को, उस आने वाले बादशाह को जो जलाली है, बयान करता है। आए हम ज़बूर 2 को जब पढ़ चुके हैं, वहाँ पर 2 वादों को याद रखें। पहला वादा है, पहली बात है, खुदा के अल्फाज आखिरी अल्फाज हैं, ना कि गुनाहगार बादशाहों के, दुनिया के। और खुदा उनको फरमाता है कि मैं अपने बादशाह को सयून पर मुकर्रर कर चुका हूँ। और हमने ये जाना था कि ये मसीह की पहली आमद है। फिर दूसरी बात, ना सिर्फ खुदा ज़मीन के लोगों को, अहले लुगत को, अक़वाम आलम को, उम्मतों को ये मशवरा देता है कि तौबा करो, बेटे को चूमो, क्योंकि जब वो आएगा तो वो अपने गज़ब में तुमको हलाक कर सकता है। जब हम इन 2 तस्वीरों को देखते हैं तो ज़बूर 24 भी 2 हकीकतों की तरफ हमें बुलाता है। कौन खुदा के पहाड़ पर चढ़ेगा और कौन उसके मुकाम पर खड़ा होगा? और जवाब यही है, वही जिसके हाथ साफ और जिसका दिल पाक है। ज़बूर 24 ना सिर्फ हमें हमारी हालत पर गौर करने की दावत देता है, बल्कि हमें ये ख़तरनाक बात भी सुनाता है कि ना तो हमारे हाथ पाक हैं, ना हमारा दिल पाक है, लेकिन बादशाह जो जलाली है, जो रास्तबाज है, वो अपनी रास्ती में हमें बचा सकता है, क्योंकि वो ऐसा कर सकता है। इसलिए हमें वो आयत 5 और 6 में दावत देता है रास्तबाज बादशाह की। जब हम इस बात को देखते हैं तो आए हम दोबारा एक एक हिस्सा करते हुए इस बात को सीखें कि जलाल का बादशाह खालिक कैसे है, पाक कैसे है, रास्तबाज कैसे है और अदालत कैसे करेगा।
آئیں ہم پہلے حوالہ یا پہلے نقطہ کو سیکھیں گے، اور وہ ہے آیات 1 سے 2۔ زمین اور اس کی معموری خداوند کی ہے، دنیا اور اس کے باشندے بھی، کیونکہ اس نے اسے سمندروں پر قائم کیا اور سیلابوں پر استوار کیا ہے۔ زبور 2 اس بات کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ اقوام عالم جب خدا اور اس کے ممسوح بیٹے مسیح کو رد کرتی ہیں تو خدا ان پر کہکا لگاتا ہے۔ یہ کہکا خدا کی ساورنٹی، اس کے قادر مطلق ہونے اور اس بات کے سوال پر ہے کہ کیا تم مجھے جانتے ہو کہ میں قادر مطلق ہوں، میں حقیقی خدا ہوں جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جس نے تم کو بنایا اور ان سانسوں کو بھی تم کو عطا کیا جن کو تم لیتے ہو اور میرے خلاف بک بک کرتے ہو۔ زبور 24 اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ بغاوت کتنی بے معنی اور بے وقوفانہ تھی۔ جو قومیں بغاوت کرتی ہیں وہ زندہ خدا کو خالق ہونے سے رد کرتی ہیں۔ جو قومیں خدا کے خلاف سر اٹھاتی ہیں وہ اس کی تمام تر نعمتوں کے خلاف کھڑی ہیں۔ جو لوگ اس کے اختیار کے خلاف جاتے ہیں وہ اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ اس نے انہیں زندگی کا دم بخشا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ خدا کی خدائی کو رد کر رہے ہیں جب وہ خدا اور اس کے مسیح کے خلاف ہیں۔ وہ یہ بھول رہے ہیں کہ زمین اور اس کی معموری خداوند کی ہے، اور خدا نے اس جہان کے باشندوں کو نہ صرف بنایا ہے بلکہ سمندروں کو، جس کو دیکھ کر انسان تحش اور خوف و ہراس میں چلا جاتا ہے، ان کو بھی خدا نے بنایا ہے۔ اور تو اور ہمیں کلام مقدس فرماتا ہے، بتاتا ہے، جب وہ اس کے مسیح کو رد کرتے ہیں تو وہ دراصل اس بات کو جس وجہ سے یہ تخلیق ہوئی، جس وجہ سے مسیح جلالی بادشاہ اور خالق ہونے کی حقیقت ہمیں کلام مقدس بتاتا ہے، اس کو رد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پیدائش جو توریت شریف کی پہلی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیات میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور کہا کہ روشنی ہو جا۔ جہاں پر کہا وہ دراصل خدا کے الفاظ، اس کا کلمہ ہے، اس کی بدولت خدا نے اسے بنایا۔ زبور 33 اس کی 6 آیت میں فرمایا گیا ہے کہ خداوند نے کلام سے اور اپنے منہ کے دم سے اس کائنات کو بنایا۔ اور پھر یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی پہلی 3 آیات اس بات کی خوبصورتی سے خلاصہ کرتی ہوئی پیش آتی ہیں کہ ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو جب پیدا کیا تو وہ پیدا کرنے والا اس کا کلمہ ہے۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور خصوصی طور پر جب اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں تو اس کلمہ کے وسیلہ سے وہ ان کو قائم رکھتا ہے۔ یہ بات، یہ بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس بادشاہ کو صیون پر تعینات کیا گیا ہے، جس بادشاہ کو مقرر کیا گیا ہے، وہ اس جہان کا خالق بھی ہے۔
کیونکہ خدا نے اپنے کلمہ کے وسیلہ سے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ جب ہم یہ بات سیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے 4 اہم سچائیاں سامنے آتی ہیں۔ یہ کلام کوئی اور نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ پس جس مسیح کو قوموں نے رد کیا وہی ان کا خالق ہے، جسے دنیا نے مصلوب کیا وہی دنیا کا مالک ہے، جسے انسانوں نے تاج کانٹوں سے سجایا وہی جلال کا حقیقی بادشاہ ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے، اگر مسیح خالق ہے، اگر وہ سب چیزوں کا مالک ہے، اگر سب چیزیں اس کے اختیار میں ہیں، تو پھر قومیں اس کے خلاف بغاوت کیوں کرتی ہیں؟ انسان اپنے خالق کے خلاف کیوں کھڑا ہوتا ہے اور قومیں خدا کے خلاف کیوں غصہ کرتی ہیں؟ اس کا جواب ہمیں باغ عدن، جنت کے باغ میں ہی مل جاتا ہے، جب ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ شیطان حضرت آدم اور بی بی حوا کو فرماتا ہے کہ جس روز تو شجرے ممنوع سے کھائے گا تو خدا کی مانند ہو جائے گا۔ یہ بات اس بات کی حقیقت ہے کہ انسان جب خدا کے حضور بغاوت کرتا ہے، اس کے خلاف جاتا ہے، تو وہ کچھ اور نہیں بلکہ وہ خود خدا بننا چاہتا ہے، وہ خود مختار بننا چاہتا ہے، اور وہ خود خدا کو تخت سے ہٹا کر خود خدا بننا چاہتا ہے۔ زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے۔ یہاں سے ہم سیکھتے ہیں، یہ جملہ اس بات کو رد کرتا ہے کہ نہ قومیں مالک ہیں، نہ بادشاہ، نہ ہم اپنی جانوں کے مالک ہیں۔ مالک صرف جلال کا بادشاہ ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اگر آپ خدا پاک کو خالق مانتے ہیں، اس کے کلمہ کے وسیلہ سے اس تخلیق کو مانتے ہیں، تو پھر اپنی زندگیوں میں جانچیں، احساس کریں، سوچیں کہ آپ کیسے اس کی تخلیق ہوتے ہوئے اس کو ہر روز رد کرتے ہیں یا قبول کرتے ہیں۔ کیسے آپ ہر روز اس بادشاہ کی تعظیم کرتے ہیں جو پاک ہے، وہ بادشاہ پاک ہے۔ کلام مقدس میں 3 اور 4 آیت میں اس بات کو واضح طور پر بتایا گیا ہے، کون خداوند کے پہاڑ پر چڑھے گا اور کون اس کے مقدس مقام میں کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے۔ اس حقیقت کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس حقیقت کو آپ جانچ سکتے ہیں اپنے دل کو دیکھ کر، اپنے روزمرہ زندگی کو دیکھ کر۔ اگر خدا خالق ہے تو پھر اس کے خلاف بغاوت اور گناہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال اس بات کی طرف آپ کو کھینچے گا کہ جب بھی آپ اپنے نیک اعمال، اپنے نیک ارادے کی بدولت آپ خدا تک جانا چاہیں گے تو جواب آپ کو نفی میں ملے گا۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ نہ تو ہمارے کام صاف ہیں، نیک ہیں، اور نہ ہی ہمارا دل ہیلے باز ہے اور لا علاج ہے۔ کلام مقدس یہ پہلے سے فرما چکا ہے یرمیہ کی کتاب میں۔ ہاتھ ہماری روزمرہ زندگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم کیسے ایماندار ہیں۔ دل اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے جب مسیح یسوع کہتے ہیں کہ اچھا خزانہ
اپنے اندر سے اچھی چیزیں فراہم کرتا ہے، میٹھا چشمہ میٹھا پانی پیدا کرتا ہے، نہ کہ کڑوا۔ اور اس دل کی وجہ سے جو ہم کام کرتے ہیں وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں، اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہم کس قسم کے خدا کو مانتے ہیں۔ ہم لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اس وجہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس خدا کی طرف سے یہ خزانے آ رہے ہیں۔ اس بات کو جب آپ غور سے دیکھتے ہیں، وہی جس کے ہاتھ صاف اور جس کا دل پاک ہے، خدا دراصل انسان کے اعمال نہیں بلکہ دلوں پر نظر کر رہا ہے، کیونکہ آپ کے ہاتھ کی کمائی وہاں ہی سے نکلے گی۔ کیا کوئی ایسا انسان ہے جس کے ہاتھ مکمل پاک، صاف اور دل پاک ہے؟ حقیقی شخص جواب یہی دے گا کہ کوئی نہیں ایسا، اور یہی ہم سمجھتے ہیں، کوئی بھی خدا کے حضور کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی خدا کے حضور کھڑا نہیں ہو سکتا اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ پاک ہے۔ کوئی بھی اس بات کی دلیل نہیں دے سکتا کہ وہ پاک ہے، اس کے ہاتھ پاک ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم اس زبور 24 کے بیک گراؤنڈ میں چلیں گے، اور یہ بیک گراؤنڈ ہمیں دوسرا سیموئیل اس کے 6 باب میں ملے گا، جہاں پر خدا کا جو صندوق ہے وہ اسرائیل میں وہ آ رہا ہے۔ یہ نکون کے کھلان سے گزر رہا تھا، خدا کا بندہ داؤد اسے لا رہا تھا، اور یہ ایک بیل گاڑی پر تھا۔ جب یہ صندوق جو خدا کی حضوری مانا جاتا ہے، جو خدا کے جلال کو مانا جاتا ہے، وہاں پر کاہن وہاں پر کھڑا ہے عزیا، جب وہ دیکھتا ہے کہ بیلوں نے تھوڑا سا جھٹکا لگایا ہے اور صندوق تھوڑا سا ہلا ہے، اس نے اچانک ہاتھ بڑھایا تاکہ وہ اس صندوق کو سنبھال سکے، لیکن خدا کا غضب اس پر بھڑکتا ہے اور وہ وہیں پہ مر جاتا ہے۔ یہ بات حضرت داؤد کو گھبرا دیتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ اس جگہ کا نام پرز عزا رکھ دیتا ہے۔ یہ بات ہمیں پھر وہی بات واپس لے جاتی ہے، خدا صرف اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کو جانچتا ہے۔ یہ بات ہمیں پھر واپس لے آتی ہے کہ کیوں عزا کا تو مقصد ارادہ نیک تھا، وہ تو چاہتا تھا کہ صندوق جو خدا کی حضوری ہے نیچے نہ گر جائے، لیکن کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے گنتی کی کتاب میں کہ اس کے ہاتھ صاف نہیں تھے، اس کے ہاتھ پاک نہیں تھے۔ لکھا ہے لیکن وہ مقدس کو نہ چھوئیں تا نہ ہو کہ وہ مر جائیں، وہاں جو چیزیں پڑی ہیں ان کو نہ چھوئیں تاکہ وہ مر نہ جائیں۔ عبادت کرنا اچھی چیز ہے، عبادت میں آنا اچھی چیز ہے، لیکن عبادت کو دل سے قبول کرنا، عبادت میں دل سے بیٹھنا، یہ خدا کے نزدیک خوبصورتی ہے، نہ کہ صرف چند لمحوں کے لیے آنا، تعظیم کرنا اور پھر اپنے خیالوں میں، اپنے ارادوں میں، اپنی سوچوں میں گم ہو جانا۔ خدا کے نزدیک یہ درست بات نہیں۔
اگر آپ اس کے حضور آئے ہیں تو پورے دل کی تیاری کے ساتھ آپ اس کے حضور آئیں۔ کوئی کہے گا کہ اس کا ارادہ تو اچھا تھا، شاید اس نے جان بوجھ کر نہیں بلکہ بھول چوک ہو گئی۔ حضرت آدم کے گناہ کے بارے میں بھی اکثر لوگ یہی کہتے ہیں، اور ہم جو مرضی کہیں، ہم جو مرضی خیالات بنائیں، لیکن جب کلام مقدس واضح ہے کہ خدا نے آدم کو باغ عدن سے نکال دیا، اوزیا کو بھی جب اس کے ہاتھ صاف نہیں تھے، شریعت کے مطابق اس کو بتا دیا گیا تھا کہ تو نے جب بھی میری چیزوں کو ہاتھ لگانا ہے تیرے ہاتھ صاف ہوں۔ اور اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا غضب اس پر، اس خدا کا غصہ اس پر طاری ہوا۔ خدا کی پاکیزگی کوئی عام بات نہیں، خدا کے حضور آنا کوئی عام بات نہیں۔ یسایہ نبی جب خداوند کے حضوری میں آتا ہے، 6 باب میں وہ دیکھتا ہے کہ فرشتے اپنا منہ چھپائے ہیں، فرشتے اپنے پاؤں کو چھپائے ہوئے ہیں کہ کہیں وہ خدا کے جلال سے بسم نہ ہو جائیں۔ قدوس 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 فرشتے پکارتے ہیں، اور نبی ہوتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ میں ناپاک ہونٹ ہوں۔ جلالی بادشاہ پاک ہے، اس کے پہاڑ پر کون چڑھے گا، اس کے مقام پر کون کھڑا ہوگا جس کا دل پاک ہے، جس کے ہاتھ صاف ہیں۔ کیا آج آپ کے دل اور ہاتھ صاف ہیں؟ کیا آج آپ اس بات کو سمجھتے ہیں؟ کیونکہ جب آدم نے گناہ کیا تو کلام مقدس واضح طور پر اس بات کی حقیقت کو پیش کرتا ہے کہ سب ایک شخص کے گناہ کی بدولت موت میں چلے گئے۔ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ نہ عزا، نہ آدم، نہ داؤد، نہ اسرائیل، نہ دنیا کے بادشاہ، نہ ہم، صرف ایک شخص پاک ہے، ایک شخص کا دل صاف ہے، ایک شخص کے ہاتھ صاف ہیں، اور وہ زبور 2 اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت میں سیون کے پہاڑ پر مقرر کیا گیا بادشاہ جو صلیب پر خدا کے حضور اس لیے قربان ہوتا ہے کہ میں اور آپ بچ جائیں، میں اور آپ اس کی راست بازی کے وسیلہ سے راست باز ہو جائیں، ہم اس کی راست بازی کے وسیلہ سے، اس کی پاکیزگی کے وسیلہ سے، اس کے نیک کاموں کے وسیلہ سے جو صلیب پر وہ ہمارے لیے کرتا ہے، ہم بچ سکتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک مقدس خدا کے سامنے کھڑے ہیں۔ جب پاکیزگی کی بات آتی ہے، جب اس کی قدوسیت کی بات آتی ہے، تو انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ پاک خدا کے سامنے کھڑا ہے، وہ وہاں سے بھاگ نہیں سکتا۔ اور یہی بات انسان کو، اگر آپ حقیقی طور پر جان گئے ہیں خدا کون ہے، تو حیران کر دینی چاہیے۔ یہ بات جب یسایہ نبی
को तजर्बा हुआ तो वो अपने आप को कहता है कि मैं गुनहगार इंसान हूँ, और तो और मेरी रफाकत, मेरे लोग भी गुनहगार हैं, मैं निजिस लोगों में रहता हूँ। ये ऐसे ही है जैसे 1000 टन का ट्रक एक शख्स में टकराए और वो शख्स उसके बाद वैसा नहीं रहता जैसा वो ट्रक उसे टकराने से पहले वो शख्स था। वो शख्स तबाह बर्बाद हो जाता है। ये पाकीज़गी भी ऐसी है, खुदा की पाकी भी ऐसी है कि जब कोई शख्स खुदा को देखता है तो वो फिर उस तरह नहीं रहता। अगर आप समझते हैं कि आपने तौबा की है, आपने खुदावंद को कबूल किया है और आपकी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आई, तो आप बराए करम इस बात पर गौर करें, क्योंकि 2 किस्म के खुदा हैं। जॉन कैल्विन कहता है कि हम जो हैं, हमने अपने दिलों को खुदा बनाने वाली फैक्ट्री बनाया हुआ है। हमने बहुत सारे खुदा बनाए हुए हैं। क्या आप उसमें से किसी एक खुदा को मानते हैं, या वाकई पाक खुदा के सामने आप खड़े हैं? क्या वाकई जिस खुदा से यशायाह नबी मिला, जिस को फरिश्ते कदूस 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 कहते हैं, क्या आप उससे वाकिफ हैं? जिसको पतरस जब देखता है अपनी कश्ती में, तो वो मसीह के सामने गिर जाता है और कहता है कि मैं गुनहगार शख्स हूं। जिसको सलीब पर जब डाकू देखता है तो वो कहता है कि ऐ खुदावन, जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद रख। जिसको सूबेदार देखता है और पुकार उठता है कि यकीनन ये खुदा का बेटा है। जिसको ज़बूर 2 में खुदा ने सयून पर तैनात किया है, क्योंकि वो रास्ती का बादशाह है, जलाल का बादशाह, रास्तबाजी का बादशाह है, और वो रास्तबाजी अता करता है। आए हम इन बातों को आयत 5 और 6 में देखेंगे। वो बादशाह रास्तबाजी का बादशाह है, वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाएंगे। हाँ, अपने नजात देने वाले खुदा की तरफ से सदाकत, यही उसके तालबों की पुष्ट है, यही तेरे दीदार के ख्वाह हैं। इन बातों को जब आप पढ़ते हैं तो ये बताता है कि जलाल का बादशाह बरकत देगा, जलाल का बादशाह नजात और सदाकत और अपने तालबों की रहनुमाई और हिफाजत करेगा। और यही वो पाते हैं जो ज़बूर 2 के बादशाह, जो सयून में मुकर्रर हुआ है, जिसकी सलीब यरूशलेम की वादियों में, उस सिलसिला में जहां हज़रत इब्राहीम जब अपने बेटे को कुर्बान करने जाता है तो मेंढा मिलता है, और वहीं पे वो वादा मुस्तकबिल के तौर पर पेशन गोई करता है कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। ये रास्तबाजी सलीब पर मुहैया की गई। ये बादशाह जो ज़बूर 2 में तैनात होता है, उसके साथ साथ खुदा अपने गज़ब को भी पेश करता है, अपनी रहमत को भी पेश करता है, क्योंकि खुदा कभी बदलता नहीं। अगर वो अदालत करेगा तो वो रहमत भी करेगा, और ये रहमत उस बादशाह के वसीला से है, ये अदालत उस बादशाह के वसीला से है जो सयून के पहाड़ पर मुकर्रर किया गया है, जो सयून के पहाड़ी सिलसिला में वहाँ मसलूब होता है।
ज़बूर 2:10 और 11 आयात में खुदा बादशाहों को मशवरा देता है, तौबा करो, उस बादशाह को कबूल करो जो तुम्हें सरफराजी बख्शता है। गौर तलब बात, ज़बूर 2 और ज़बूर 24, इन दोनों बातों में आप अक़वाम आलम और उम्मतों के लिए नजात के पैगाम को हासिल करते हैं। ये सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं, ये सिर्फ किसी एक ख़ास कौम, एक ख़ास कबीले, एक ख़ास उम्मत के लिए नहीं, बल्कि अक़वाम आलम की तर्जुमानी है। ये बरकत, ये सदाकत, ये नजात सब के लिए है। और जलाल का बादशाह बरकत देता है। वो कैसे बरकत देता है? यूहन्ना की अंजील में इस बात को बड़े वाज़ह तौर पर वो पेश करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के इस ऐलान को वो क्यों बरकत दे सकता है? क्योंकि उसके हाथ साफ हैं, उसका दिल पाक है। और यूहन्ना 8:46 से 47 में मसीह यीशु ये सवाल करते हैं उस वक़्त के दीनदारों को, उस वक़्त के शरीयत के मालिकों को, जो अपने आप को ठेकेदार बना चुके थे, फतवा देने वालों को, कि तुम में से कौन मुझे गुनाहगार साबित करता है? तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? अंजील की खूबसूरती यही है कि यीशु ने वो कामल रास्तबाजी पूरी की जिसका तकाजा खुदा करता है। फिर सलीब पर गुनाहगारों की जगह कफारा दिया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और अब जो उस पर ईमान लाता है उसे बरकत, नजात, सदाकत मिलती है। कलाम मुकद्दस वाज़िया तौर पर हमें इन बातों की तरफ ले आता है और सवाल करता है। मसीही नजात इस बात का नाम नहीं कि इंसान अपनी कोशिश से खुदा तक पहुँचे। नजात इस बात का नाम है कि खुदा अपनी मोहब्बत और फजल को हमारे खुदावंद यीशु मसीह में दिखाता है। उस पाक और खालिक जलाली बादशाह में दिखाता है जो सारी रास्तबाजी को पूरा करता है। ये बात बहुत मशहूर है कि जब मसीह ने जान लिया कि सब बातें पूरी हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो जान दे दी और कहा तमाम हुआ है। मसीह ने ये बात सलीब पर जबकि तमाम हुआ है, तो वो सारी रास्तबाजी, वो सारी शरीयत को मुकम्मल तौर पर हमारे लिए साबित कर देता है। इसलिए हमारी उम्मीद अपने अमाल पर, अपनी नेकियों पर, मजहबी रियाजतों पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में है। वही जलाली बादशाह है जो गुनाहगारों को मुआफ़ करता है, उन्हें कबूल करता है और अपनी रास्तबाजी का लिबास उन्हें बख्शता है। जनाबे मन, जहाँ ज़बूर 2 में हम देखते हैं उसकी 10वीं और 11वीं आयत में खुदा मशवरा देता है तौबा का, ज़बूर 24 में वो बताता है कि वही ये देगा जब उसको तुम कबूल करोगे। वही तुमको नजात, वही तुमको बरकत, और वही तुम्हारे साथ होगा। जब हम इस बात को देखते हैं तो ज़बूर 2 की आखिरी आयत इंतबाह करते हुए हमें बताती है कि बेटे को चूमो, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम रास्ते में खलाक हो, वो अपने गज़ब में आए और तुम्हें हलाक करे। और इसी बात को ज़बूर 24 की 7 से 10 आयात में खूबसूरती से पेश किया गया है कि ऐ दरवाज़ों अपने सर उठाओ, जलाल का बादशाह आता है।
یہ جلال کا بادشاہ، سوال آتا ہے کون ہے؟ یہ جلال کا بادشاہ وہی فاتح ہے جو موت کے بعد مردوں میں سے جی اٹھا، جس نے موت پر فتح پائی، جو ہمارا سب سے بڑا اور آخری دشمن تھا۔ یہ وہ بادشاہ ہے، جب وہ آتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہے جس کے بارے میں ہمیں دانیل بڑے واضح اور خوبصورت انداز میں گواہی دیتا ہے کہ وہ اپنی نبوت اور اپنی رویا کو یوں بیان کرتا ہے کہ میں نے رات کو رویا میں دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الیام تک پہنچا، اور وہ اسے اس کے حضور لائے، اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی، تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی۔ اس بات کو جب ہم پڑھتے ہیں حضرت دانیل کی کتاب میں تو یہ لازوال مملکت ہے، یہ بادشاہ لازوال ہے، اس بادشاہ کی سلطنت ابدی سلطنت ہے۔ اور جب یہ اپنی زمینی خدمت میں تھا تو اس بادشاہ نے خود اس بات کو بڑے واضح اور واشگاف الفاظ میں فرمایا۔ آخری الفاظ، آخری آیت کو میں پڑھوں گا۔ یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ جو کوئی اس زناکار اور خطا کار قوم میں مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا، ابن آدم بھی جب اپنے باپ کے جلال میں پاک فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو اس سے شرمائے گا۔ اور اس بات کو مزید مکاشفہ کی کتاب اس کے پہلے باب کی 7 اور 8 میں خوبصورتی سے پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین کے سب قبیلے، ایک قبیلہ نہیں، ایک امت نہیں، ایک لغت نہیں، ایک جگہ کے لوگ نہیں، سب قبیلے، جس طرح دانیل نبی نے ہمیں بتایا، اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گی۔ بے شک آمین، خداوند جو ہے، جو تھا، جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے، میں الفا اور اومیگا ہوں۔ اس بات کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس بات کو جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں جلال کے بادشاہ کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کا مشورہ ہمیں آج کا کلام بخشتا ہے۔ ہمیں جلال کے بادشاہ کے استقبال کرنے کا مشورہ بخشتا ہے۔ یہ جلال کا بادشاہ خالق ہے، پاک ہے، راست باز ہے، اور اگر آپ نے اس جلال کے بادشاہ کو اور اس کی راست بازی کو پانا ہے تو اسے حقیقی طور پر قبول کرنا ہے، ورنہ زبور 2 اس بات کو بتا چکا ہے کہ وہ بادشاہ آئے گا اور تم کو جو اسے قبول نہ کریں گے ہلاک کر ڈالے گا۔ امید ہے کہ آپ اس جلال کے بادشاہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ تیار ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میری بیڑے میری آواز سنتی ہیں۔ جو بیڑیں باپ نے بیٹے کو بخشی ہیں وہ اس کی آواز سنتی ہیں۔ اگر آج آپ اس کی بیڑ ہیں تو آج آپ اس کی آواز کو سنتی ہیں۔ وہی کامل راست باز انسان ہے، وہی کامل خدا ہے،
वही कामिल नजात दहिंदा है और वही कामिल कफारा है। जब आप उसको कबूल करेंगे तो उसकी कामिल रास्तबाजी को पहनेंगे, क्योंकि मुकाशफा में वो बताता है कि ए अंधो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कीमती सुरमा देता हूँ। ए नंगो मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हें रास्तबाजी का लिबास देता हूँ। गुनाह हमें अंधा और नंगा कर देता है, और खुदावंद यसु मसीह वाहद है जो ये कहता है कि कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है। दुनिया में कोई दूसरा शख्स इस बात को कहने की कुव्वत और जुर्रत नहीं पाता। सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यसु मसीह की ज़ात है जो गुनाहों के लिए कफ़ारा है, जो गुनाहगारों का नजात दहिंदा है। अगर आज आप उसको कबूल करते हैं अपना जलाली बादशाह होने के तौर पर, जलाली नजात दहिंदा होने के तौर पर, तो वो यकीनन आपको कबूल करता है। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और इस बात पर गौर करेंगे कि जलाल का बादशाह जो हमें कबूल करता है, जो हमारे लिए कफ़ारा बना, जो हमारी नजात बना, वो किस कदर हमसे मोहब्बत करता है कि हमारे लिए सलीब जैसी लानत को अपने ऊपर उठाता है, जिसे हज़रत याह्या देखते ही फरमाते हैं कि देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा लिए जाता है। आपकी अज़मत वो बताता है कि आप हज़रत याह्या से भी पहले हैं, मुकद्दम हैं, पाक हैं। आपके सारे काम जो दुनिया में हुए वो भी पाक हैं। खुदावंद आसमानी बाप, हम शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बेटे ममसू खुदावंद यसु मसीह के लिए, जिसे तूने मसीह करके भेजा और सयून की पहाड़ी पर मुकर्रर किया। और ऐ खुदावंद खुदा, हमें तूने तालीम दी कि हम उसे कबूल करें, और जब हम उसे कबूल करते हैं तो हम अज़ाब से बचते हैं। लेकिन अगर हम उसे कबूल नहीं करते तो हम अज़ाब में पड़ जाएंगे। खुदावंद हमें तौफीक अता फरमाइए कि हम आज तेरे कलाम को बेहतर और लायक तौर पर समझें और अपने दिलों को खोलें और मसीह को आने की दावत है। हमें रूह हक के वसीला से ऐसा करने की तौफीक अता फरमा मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पड़ी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्ज़दार कर्ज़ माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज़ में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं फेसबुक पर, तो दिए हुए ज़ूम के लिंक को क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ज़ूम पर। वहाँ हम आपके साथ दुआ कर सकते हैं, कोई सवाल है हम उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। अगले जुमेरात रात 9 बजे फिर दोबारा मिलेंगे और अगली जुमेरात हम गलतियों की किताब का मुताला शुरू करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे।
جی بھائیو، اگر آپ یہاں پر موجود ہیں، کوئی بات ہے ضرور کریں. بہت شکریہ، آپ نے کلام کو سنا. اس میں سے کوئی بات آپ کے ذہن میں ہے ضرور کریں. کوئی بات جس بات سے آپ نے برکت پائی وہ بھی کر سکتے ہیں. کوئی سوال ہے وہ کر سکتے ہیں، ضرور آپ پوچھ سکتے ہیں. جی اسلام بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک بھائی جی، آپ سنائیں، آپ کا کیا حال ہے؟ جی، بڑا شکر ہے خدا کا. بڑے اچھے طریقے سے آپ نے یہ 24 زبور کو بیان کیا. اور پہلی جو آپ نے دو آیات کے بارے میں بیان کیا کہ اپنا کس طرح سے جو ہے نا داؤد زبور کا آغاز کرتا ہے خدا کی عظمت کے ساتھ، اور یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا، اس کی تمام نعمتیں اور اس کے اندر رہنے والے تمام انسان کسی انسان یا بت وغیرہ کے نہیں، بلکہ صرف اور صرف سچے خدا کے. کیونکہ خدا نے جو ہے نا وہ زمین آسمان کو پیدا کیا، اور وہی ان ساری چیزوں کا، ایون کہ ہمارا بھی جو ہے نا وہ مالک وہی ہے. بالکل ایسی بات ہے. اور پھر آپ نے یہ جو تیسری اور چھٹی آیت ہے جس میں داؤد اپنے زبور میں یہ کہتا ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ انسان ہوتے ہوئے ہم اس قابل تو نہیں ہے کہ، اور یہ جو سارا آیات کا پس منظر ہے، یہ یسوع مسیح کی طرف بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح صرف بات وہ انسان ہے جو گناہ سے پاک ہے، اس کے ہاتھ بھی صاف ہے، اور بالکل وہی جو ہے نا وہ اس پہاڑ پر چلتا ہے. بالکل حمزہ بھائی، یہ بات درست ہے. اور اسی کی لامحدود راست بازی اور اسی کے کفارے کے وسیلہ سے جو ہے نا وہ ہم خدا کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، بالکل کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں. ایسی بات ہے، کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہے اور گناہ کی وجہ سے مردہ ہیں. جی جی. بالکل ایسی بات ہے. بات بڑی آسان تھی، ہے نا؟ آسان تھی، اور کچھ آپ نے تشریح کر کے اور آسان بنا دی. صحیح ہے، لیکن کئی لوگوں کے لیے یہاں پر بھی یہ بڑی مشکل ہوئی ہے، وہ بات ہی نہیں کر پا رہے ہیں. آسان ہو گئی ہے یہاں. بھائی جی، سب سے پہلے تو آپ کو سالگرہ مبارک ہو. ٹھیک ہے بھائی جان، یہ اس کے لیے مجھے ڈکشنری ڈھونڈنی پڑے گی. زبردست.
کہ میرا دل دکھایا اور کہ کیا لائک دے آر کمیٹیڈ a sin against me میرا towards me. So یہ بھی میرا ایک پوائنٹ آپ نوٹ کریں. کبھی مجھ سے دوسری دفعہ پہلی دفعہ بڑے دردوں سے ٹچ جاتے ہیں, دوسرا سال بھی بڑی بات. ٹھیک ہو گیا بھائی جان, آپ کی یہ درخواست جو ہے نا وہ میں نے اپنے ذہن میں لکھ لی ہے, تو میں آپ کی یہ درخواست دے دوں گا. اور سنائیں, اب کوئی بات ہے تو ضرور کریں آج کے کلام کے بارے میں, اور ورنہ اگر نہیں تو اسامہ بھائی کو میں نے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جی جی آپ کا بھائی جان جنہوں نے آپ کو وش کیا تھا آپ نے تو ان کو بھی رپلائی نہیں کیا. کہہ دیں گے میں سب سے پہلے بھائی بھائی سے معافی مانگتا ہے. میں بھی آپ کے ساتھ سکرین شیئر کرتے ہیں. میں لائک آئی گیس 42 آورس کنٹینیوسلی میں نہیں سویا. تقریباً 28 گھنٹے میں لگاتار ڈیوٹی کیا. بھائی جان آپ دیکھیں اتنے گھنٹے آپ سو نہیں پائے, تو فون تو پھر آپ چلا سکتے ہیں نا. دیکھیں 18 کے کارڈ لیے ہیں. ہاں جی, ٹھیک ہے ایک پیڈ پہ یہ نہیں لکھا کہ تھینک یو, ہے نا. بشن بھائی ہمارے ایک سنجے بھائی ہیں, نیو ڈسائپل ہیں. ہم ان کے آپ کے بپتسمے کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں چرچ میں. سو میں نے میں آپ کے ساتھ زیادہ کمفرٹ فیل کرتا ہے. سو میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ کو فون کرے, لیکن میں نے پہلے بھائی کو, چونکہ وہ ساؤتھ ایریا سے ہیں, تھوڑا سا باندھ کر بھی ہوتا ہے. سو میں نے ان کو پہلے ابھی اپالوجی کیا لائک 2 گھنٹہ پہلے, اور پھر میں نے ان کو بولا کہ مجھے میری پریورٹی لسٹ پر بائسل بھائی بھی ہیں, ان کو بھی میں نے فون کرنا ہے. سو لازمی آپ 10 بجے آپ سنجے سے کبھی آپ کو ملاقات ہو, آپ ان سے پوچھ لیجیے گا کہ 10 بجے میں نے آپ کو لازمی آج فون کرنا تھا, فیڈ بیک کرنا تھا. سو آپ میری اپالوجی قبول کریں, اینڈ آئی ول میک شیور کہ نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا. بہت اچھے, چلیں ٹھیک ہے. کلام کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. اور اگر کسی کا سوال نہیں ہے تو میں اپنا سوال ڈال سکتا ہوں بیچ میں. نہیں, ابھی آپ رہنے دیں, 2 منٹ انتظار کر لیں. رکیں ذرا صبر کریں. نا ہم آپ کے سوال کے پیچھے, بھائی طلحہ آئے ہیں کوئی, یہ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور بھائی آپ بات کر سکتے ہیں. اور کوئی بھائی بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ کر سکتے ہیں. کوئی سوال, کوئی خیالات, زبور 2, زبور 24 آپ کے نزدیک کیسا رہا, اور کوئی سوال اس میں کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو, کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ تھوڑا سا, کیونکہ زبور 2 کو پڑھا نہیں لیکن کچھ ہفتے پہلے ہم نے اس کی تشریح کی, تو امید کر رہا تھا کہ آپ لوگ اس کو جانتے ہوں گے, تو اس لیے میں نے اس کو جو ہے وہ دیکھا ہے. اچھا جی, طلحہ کیا مجھے آپ کی سمجھ نہیں لگی, کوئی پڑھ سکتا ہے یہ سوال؟ میں اس طرح اردو میں تھوڑا سا کمزور ہوں. بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا مجھے تھوڑا سا اوور ویو مل سکتا ہے کرسچینٹی کا, کائنڈلی اف یو ڈونٹ مائنڈ. جی ضرور ضرور بھائی جان, ضرور. اوور ویو یہی ہے کہ خدا پاک ہے, یہ سب سے اہم ترین بات ہم سمجھتے ہیں, مانتے ہیں اور جانتے ہیں. چونکہ خدا پاک ہے, اس کی خوبیاں ہیں اس کی, ان میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. جب ہم خدا کو جانتے ہیں, وہ لا تبدیل ہے, تو اس نے اس کائنات کو تخلیق کیا. اس نے جسے ہم مسیح زبان میں باغ عدن کہتے ہیں, اسلامک ٹرمینالوجی میں اسے جنت کہتے ہیں, وہاں پر آدم اور حوا کو رکھا. اور وہاں تورات شریف کی پہلی جو کتاب ہے, اس میں اس کے دوسرے باب کی 17ویں آیت میں فرمایا کہ تم نیک و بد کی پہچان میں کہ درخت میں سے کبھی نہ کھانا,
اگر تم کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. ٹھیک ہے. اور تیسرے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ سانپ کے روپ میں آتا ہے, ان کو خدا کے خلاف, خدا کی نافرمانی کرنے کے خلاف جو ہے وہ اکساتا ہے. وہ پھل کھاتے ہیں اور وہ واقعہ ہی روحانی طور پر مر جاتے ہیں. یہاں پر ہم یہ اصول دیکھتے ہیں جو مسیحی ایمان میں بہت اہمیت رکھتا ہے. جس طرح پہلے میں نے شروع میں بتایا, خدا پاک ہے اور اس کی خوبیوں میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اسی طرح دوسرا اصول ہے کہ لا محدود خدا کے خلاف محدود ذات نے گناہ کیا. ٹھیک ہے جی. یہ دو باتیں جب ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ خدا پاک ہے وہ لا محدود ہے, خدا پاک ہے, انسان کو اس نے جو ہے وہ معصوم پیدا کیا تاکہ وہ خدا کی عبادت کرے. لیکن خدا کی عبادت جو ہے وہ ریبورٹ کے طور پر نہیں کی جاتی. خدا نے اسے آزاد مرضی بخشی اور اس کو اجازت دی, اور وہ آزاد مرضی یہ تھی کہ اگر تم نے مجھے چننا ہے تو شجر ممنوع کو نہیں کھائے گا, اور اگر تو مجھے نہیں چنے گا تو پھر شجر ممنوع کو کھائے گا. وہاں سے ہم جانتے ہیں شجر ممنوع کے بارے میں, ہم جانتے ہیں کہ اس کو جب اس نے کھایا تو وہ روحانی طور پر مرا. کیوں؟ کیونکہ تیسرے باب میں ہم سمجھتے ہیں, دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ وہاں پر اگر حضرت آدم مردہ نہ ہوتے روحانی طور پر, تو چھپنے کی بجائے جب خدا کی آواز آتی ہے تو اے آدم تو کہاں ہے, تو چھپنے کی بجائے وہ خدا کی طرف بھاگتا. اگر وہ روحانی طور پر نہ مرتا, وہ روحانی طور پر مرا, اس لیے وہ خدا کی طرف نہیں بھاگا بلکہ وہ چھپا. اور جب خدا اس سے بات کرتا ہے, اس کو ڈھونڈ لیتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ تو نے جس عورت کو میرے ساتھ کیا اس کی وجہ سے میں نے یہ پھل کھایا. اور وہ الٹا خدا کو یہ کہنے کی بجائے کہ خداوند تو مجھے معاف کر, وہ بتاتا ہے کہ تیرے اس کام کی وجہ سے جو عورت تو نے میرے ساتھ کی یہ کام ہو. خداوند پر بلیم ڈالتا ہے. 3 قسم کی وہاں پر پھر باتیں ہوتی ہیں. شیطان کے اوپر لعنت آتی ہے, عورت کو سزا ملتی ہے, پھر مرد کو سزا ملتی ہے آدم کو. پھر جو خاص بات ہے تیسرے باب کی 15ویں آیت میں, ہمیں اس کو ہم پہلی انجیل کہتے ہیں. اس آیت کو یہ خداوند خدا خود انجیل پیش کرتے ہیں. انجیل کا مطلب ہے خوشخبری, اور یہ خوشخبری خدا کی طرف سے ہے, نہ کہ آدم کی طرف سے, نہ کہ آدم کے گڑ گڑانے کی وجہ سے, نہ کہ آدم کے توبہ طائب ہونے کی وجہ سے, بلکہ یہ خدا کی طرف سے ہے. اور یہ ہے کہ میں خدا بتاتا ہے کہ شیطان اور عورت کی نسل, شیطان کی نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. وہ تیرے سر کو کچلے گا. شیطان کی نسل جو ہے خدا عورت کی نسل جو ہے وہ شیطان کے سر کو کچلے گی, اور جو سانپ ہے وہ اس عورت کی نسل کی ایڑی پر کاٹے گا. اس کو ہم انجیل مقدس میں اور پھر خطوط میں, جو انجیل مقدس کی کتابیں ہیں ان میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر واضح طور پر اس کی تشریح, اس کی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کے علاوہ کوئی دنیا میں عورت کی نسل نہیں گنا گیا. آج تک کوئی عورت سے پیدا نہیں ہوا. جس طرح ہم پیدا ہوتے ہیں, ہم عورت اور مرد کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں, لیکن ابن مریم صرف اور صرف مسیح یسوع ہی گنے گئے ہیں. اور اس لیے مسیح یسوع عورت کی نسل ہیں. ہم سب اپنے والد کی نسل سے گنے جاتے ہیں, لیکن مسیح یسوع عورت کی نسل سے آئے ہیں. اور جب عورت کی نسل سے آئے ہیں تو پھر ہم جانتے ہیں کہ وہ روح حق کے وسیلہ سے پیدا ہوئے ہیں, اور کلمۃ اللہ ہونے کی وجہ سے وہ جب ان کا تجسم ہوا ہے حضرت مریم کے بدن میں تو وہ پاک ہیں.
ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ گناہ ہوا ہے پاک اور لا محدود ذات کے خلاف. ایک محدود ذات نے گناہ کیا ہے. اب آپ خوب سمجھتے ہیں جب لا محدود ہے تو محدود ہے. اب محدود ذات کبھی بھی لا محدود ذات کے خلاف جو بھی اس نے نقصان کیا اس کو نہیں بھر سکتی. اور اس کی مثال ہم دے سکتے ہیں آگے چل کے، اگر آپ کے پاس سوال ہوا تو. پھر ہم جانتے ہیں کہ پوری کائنات، کلام مقدس میں لکھا ہے رومیو 3:23 میں، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. رومیو 5 باب میں اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے ایک شخص کے وسیلہ سے گناہ آیا اور گناہ کے وسیلہ سے موت آئی. کیونکہ پیدائش 2 باب اور اس کی 17 آیت میں یہی لکھا تھا کہ اگر تو شجرہ ممنوع سے کھائے گا تو مرے گا. سو یہ موت جب آئی ہے تو انسان روحانی طور پر موا ہے. اور اب جب مسیح یسوع کامل انسان اور کامل خدا، حقیقی انسان اور حقیقی خدا کے طور پر ہم انہیں مانتے ہیں، کیونکہ وہ کلمۃ اللہ ہے، وہ خدا کا کلمہ ہے، اور اس وجہ سے وہ کلمہ مجسم ہوا. اور جب وہ صلیب پر کفارہ دیتے ہیں تو وہ تمام تر ان لوگوں کا جو ان پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے وہ کفارہ ہے. ہم یسایہ نبی اس کے 64ویں باب کی 6 آیت کے مطابق یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے نیک اعمال گندگی کی مانند ہیں، وہ کبھی بھی ہمیں نجات نہیں دے سکتے. صرف اور صرف ہم نجات پاتے ہیں خدا کے فضل سے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم پھر گناہ کرتے جائیں؟ رومیو 6 باب پڑھیں آپ اس کو. لیکن افسیوں اس کے 2 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب ہم نجات پاتے ہیں تو پھر ہمارے کام کرنے کے لیے بنائے عالم سے پیشتر ہی خدا نے مقرر کر دیے ہیں کیا کیا کام ہم نے کرنے ہیں. وہ کام کبھی بھی ہمیں نہیں بچاتے، بلکہ اس بات کی تصدیق ہوتے ہیں کہ ہم بچائے گئے ہیں. سو یہ ہے ایک اوور ویو. اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے تو ضرور کر سکتے ہیں آپ. جی طلحہ بھائی، کوئی سوال ہے تو ضرور کریں. اگر آپ کے پاس ہمارا نمبر ہے، میرا نمبر ہے، تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں واٹس ایپ پر. اگر نمبر نہیں تو کوئی بھائی یہاں پر میرا نمبر بھائی طلحہ کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کوئی اور بھائی بات کرنا چاہتا ہے تو ضرور کرے. اوکے جی، کوئی پڑھ دے یہ سوال کیا کر رہے ہیں وہ. اور ایک اور کہ کیا جب کرسچنز کی شادی ہوتی ہے تو یہ ان کا آپس میں کس لازمک ہوتا ہے؟ یہ تھوڑی سی مغربی تعلیم ہے، یہ ایسی کوئی بات ہاں جی، کلام مقدس میں کہیں بھی ایسا نہیں لکھا ہے نا. یہ یعنی ایسا نہیں لکھا. اور کوئی بات اس کے علاوہ کیا لکھا ہے؟ آئی ایم سوری ٹو سے فار مائی فار دس کوشچن. ٹھیک ہے بھائی طلحہ، آپ کے پاس اگر کوئی بہت سارے سوال ہیں تو آپ ضرور میرا نمبر بھائی حمزہ یہاں پر پوسٹ کر دیں چیٹ میں بھائی کو واٹس ایپ، تو وہ بعد میں میرے ساتھ سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ بہت شکریہ. ٹھیک ہو گیا. اور کوئی اور آپ اپنا بھی نمبر پہ شیئر کر دیں تاکہ ہم آپ سے رابطہ کر سکیں اگر آپ کے پاس یہ ڈیلیٹ ہو جائے یا کچھ اور ہو جائے. اچھا جی، برناباس بھائی، پیٹر بھائی، اور کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو ضرور آپ کر سکتے ہیں.
नहीं तो फिर बाइसन भाई तो मौजूद हैं। जी बरनाबास भाई। आज का मैसेज मैंने बात सीखी, आपने उसमें तफसीर जो बयान की थी कि वही पहाड़ पर चढ़ेगा जिसके हाथ साफ हैं। उसके बदले में उसकी सपोर्ट में आपने ना एक हवाला दिया था कि एक शख्स था जिसने ठोकर खाए हुए उस बैलगाड़ी को जिस पर ऐप का संदूक था उसको संभालने की कोशिश की, ऊज़ा। क्योंकि वो पाक नहीं था, साफ नहीं था, इस वजह से वो जल गया। लेकिन जो मसीह पर ईमान लाते हैं और मसीह के वसीला से खुदा के पास आते हैं वो अदालत से बच जाएंगे। ये बात मेरे लिए बड़ी सीखने वाली थी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। ये दरअसल ये ज़बूर 24 इस बात की पस मंज़र में लिखा गया जो दूसरा सैमुअल उसके छठे बाब की है। लेकिन क्योंकि दूसरा बाब ज़बूर का वो बिल्कुल मेल खाता है और मैं अभी तक 24 ज़बूरों तक पहुंचा हूं और यहाँ से हम रुखसत होंगे, गलतियों के ख़त को भी शुरू करेंगे अगले हफ्ते से। लेकिन अभी तक जो मैं शाही ज़बूर जिन्हें कहा जाता है, जो शाही ज़बूर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो पेशन गोइयाँ हुई हैं, तो इनमें ये मैं एक बात मैंने सीखी है, वो ये है कि इनमें एक मुसलसल सिलसिला है हर ज़बूर में। ज़बूर 1 भी शाही ज़बूर है, ज़बूर 2 भी शाही ज़बूर है, और फिर ज़बूर 3 जो है वो एक ताइब का ज़बूर है, एक ज़रूरतमंद का ज़रूर, एक ईमानदार का ज़बूर है। और जब उसमें से हम होके आते हैं तो फिर ज़बूर 22 मसीह की मसलूबियत का ज़बूर है, जो जो ज़बूर 2 की 5वीं और 6ठी आयत को पूरा करता है। और ज़बूर जो 24 है ये ज़बूर 23 जो है वो पेश करता है मसीह की क़यामत और ज़िंदगी, यानी मसीह यीशु के मुर्दों में से जी उठने की बात। और बताया जाता है कि अगर चरवाहा मरता है तो इसके बदले जो भेड़ है वो छोड़ी जाती है। तो उसको जब हमने मुमासलत देखी तो फिर 24 ज़बूर जो है वो लाजमी हो जाता है उसको पढ़ना, उसको तफसीर करना कि अब जब चरवाहा मुआ है, ज़िंदा हुआ है, तो जो भेड़ है उसका क्या उसका किरदार है। तो फिर 24 ज़बूर एक जलाली बादशाह का ज़बूर है, जो खालिक है, जो पाक है, जो रास्तबाज है और जो अदालत करता है। तो इस बात को और बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन ये अच्छी स्टडी थी हमारी। खुदावंद का शुक्र है उसने हमारी मदद की और हमने इनको सीखा। जी यही कोई भाई और बात करना चाहते हैं ज़रूर करें, आपको कुछ और बात, क्योंकि जब बात हम पढ़ते हैं सीखते हैं तो खुदावंद की तरफ से भी हमारे जहन को खोला जाता है। कोई बात नई सीख सकते हैं हम जो मैंने ना की हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। क्यों पीटर भाई? ठीक है फिर भाई बाइसन जो है ना वो, जी मैंने कहा कोई आपके जहन में कोई बात चल रही हो इस कलाम के दौरान तो ज़रूर आप कर सकते हैं, और फिर अगर है तो करें। नहीं जी, ओवरऑल बहुत अच्छा था। आपके कनेक्शंस जो थे पुराने ज़बूर के साथ ख़ास तौर पर वो बड़ा अच्छा था। और बतौर बादशाह उसके दायत और इख्तिताम में उसकी लिए जो कॉलिंग थी वो भी बड़ी अच्छी थी। मैंने 2-3 दफ़ा इसको पेश किया, लेकिन मैं सिर्फ उसके बतौर बादशाह एट्रीब्यूट्स को ही बयान कर पाया हूँ। लेकिन जो एंड पे कॉल आपने दी वो भी बड़ी अच्छी थी कि हम किस तरह से, क्या हम ज़बूर 2 वाले लोग हैं जो उसके खिलाफ खड़े होते हैं या उसको कबूल करते हैं। बिल्कुल। सो अच्छा था, बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई के लिए। खुदावंद बरकत दे। जी बाइसन भाई, क्या सवाल है आपके आज? सवाल करते हैं कि सीखते भी हैं? नहीं, मैं सीखता भी हूँ। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, आज के सरमन से तो कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा।
چلو لیکن آج ایک سرمن سے ہی ریلیٹ کر کے آگے نکلوں گا. صحیح کیا. اوورال سرمن اچھا تھا, بہت اچھا تھا, بہت اچھے سے ایکسپلین کیا آپ نے. اچھا جی, سوال یہ ہے کہ ہم بائبل میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے 6 دن میں تمام کائنات بنائی اور پھر 7ویں دن آرام کیا. ٹھیک ہے, تو جو خدا وقت, اسپیس, لائف, ڈیتھ, ان کی باؤنڈری سے اوپر ہے, اس نے کیسے آرام کیا؟ اور کیا خدا تھک سکتا ہے؟ زبردست. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں ذرا آپ کو پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتا ہوں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو ہے نا, جب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا, یسوع کو بھیجا, ٹھیک ہے, تو خدا نے ان ساری باؤنڈریز کو بریک کر دیا. دیٹ مینس خدا ان سب سے اوپر ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے. بھائی آپ اپنا سوال ریپیٹ کر تو سکتے خدا تھک نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں یعنی کہ آرام کرنا جو لفظ ہے وہاں پر آیا نا پیدائش کی کتاب میں, یہ میں بھائی. نے مس کر دیا جب وہ بول رہے تھے, تو میں نے اچھا اتنا سنا نہیں. میں بس دوبارہ سننا چاہ رہی تھی کہ سوال کیا تھا. صحیح ہے. جی جی بھائی بائسن. دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. ہاں جی, سوال یہ ہے کہ خدا نے 6 دن میں تمام کائنات بنائی اور پھر 7ویں دن آرام کیا. تو جو خدا وقت, اسپیس, زندگی, موت, ان کی باؤنڈریز سے بھی اوپر ہے, اس نے آرام کیسے کیا اور خدا تھک کیسے کیا؟ پیدائش 2 باب پہلی آیت سے پڑھنا شروع کریں بائسن بھائی, اور اگر کوئی بھائی بات اس میں ڈالنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, بھائی برناباس, بھائی پیٹر, ضرور آپ لوگ خدا کے خادم ہیں, ضرور آپ بات کر سکتے ہیں. جی جی بھائی بائسن پڑھیں. میں ہاں پہلے پڑھ لینے دینے پہلی آیت سے لے کر 3 آیات. مجھے 1 منٹ دیں, میں اپنی بائبل اوپن کر لوں. اس میں ٹیکسٹ بڑا پیارا سوال ہے, بڑا پیارا سوال ہے, اور یقین مانے بڑی پیاری اس کی جو ہے نا وہ بات ہے, لیکن میں چاہتا ہوں دوسرے بھائی باری باری حصہ ڈالیں, اور بڑا ٹھیک ہے. بہت پیارا سوال. آپ پڑھ دیں, نہیں پڑھ سکتے تو میں پڑھ دیتا ہوں. میں شروع کروں. اچھا خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا